بتائیں سر، بادشاہ نے اب تک کتنا کام کیا ہے پانی سٹوریج کے حوالے سے؟ کتنے واٹر ٹینک لاہور میں بنائے ہیں؟ بڑی پانی بارش آتی تھی تو پانی کھڑا ہو جاتا تھا، یہ بڑا مسئلہ ہوتا تھا، تو کیا ہے بادشاہ نے اس کو بہتر بنانے کے لیے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام غفران احمد ایم ڈی واسطہ لاہور میں کام کر رہا ہوں. لیکن واسطہ نے اس پہ بہت زیادہ کام کیا پچھلے سالوں میں. ایک تو انڈر گراؤنڈ واٹر کی ڈپلیشن ہو رہی تھی، اس میں ہم نے ٹیوبلس ٹائمنگ آپریشن ٹائمنگس ایز پر نیڈس کی، جس سے ہمارا کو 100 ملین گیلن پر ڈے پانی سیو ہو رہا انڈر گراؤنڈ واٹر. اس کے علاوہ واسطہ نے جو یہ رین اسٹوریج واٹر ٹینکس بنائے، جس میں بارش کا پانی ہم جہاں لو لائنگ پوائنٹس تھے، ڈپریشنز تھے، وہاں پہ بارش کا پانی کی اسٹیگنیشن ہوتی تھی اور لمبے عرصے کے لیے 4-5 آورز، اس سے بھی زیادہ بعض پوائنٹس پہ پانی کھڑا رہتا تھا. اس کے لیے واسطہ نے ایک تو امیڈیٹ سلوشن یہ تھا کہ ٹینک بناتے اور پانی روڈ سے فوری ٹینک میں آ جائے اور وہاں پہ زیرو پونڈنگ ہو. دوسرا اس کا پرپز یہ تھا کہ اس پانی کو ہم کلیکٹ کریں اور اس کو ری یوز کریں یا ریچارجنگ کریں، تاکہ انڈر گراؤنڈ واٹر جو ڈپلیٹ ہو رہا ہے اس پہ اتنا واٹر سکیورٹی کا بھی ایشو ہے، تو ہم اس کو سیو کر سکیں. اس کے لیے واسطہ نے اپنے ماسٹر پلان میں 13 مختلف جگہوں پہ ٹینک پرپوز کیے جو لو لائنگ تھے، جہاں پہ بارش کا پانی کھڑا ہوتا تھا. اس میں 3 ہم بنا چکے ہیں. اس سال چیف منسٹر پنجاب میڈم مریم نواز شریف صاحبہ نے 10 پوائنٹس کا اور اسٹوریج ٹینکس کے فنڈز پرووائڈ کیے، اے ڈی پی میں شامل کرایا انہوں نے، اور وہاں پہ ٹینک ہم ان 10 پوائنٹس پہ بنا رہے ہیں اس وقت. تو ان تمام ٹینکس میں 24 ملین گیلنس پانی کلیکٹ ہوگا، اور اس کے ایک تو ہارٹیکلچر پرپز کے لیے ری یوز بھی ہم کریں گے. دوسرا اس میں ہم نے یہ جو 10 ٹینکس بنا رہے ہیں ایک انوویشن کی ہے کہ اس میں ہم نے نیس پاک سے مل کے ایک ڈیزائن کیا جس میں فلٹر نیچے بورز اور فلٹرز وغیرہ لگائے ہیں تاکہ یہ پانی جو ہے اسٹوریج ٹینک میں یہ زمین میں ایکوفر میں جا سکے. تو اس طرح ریچارجنگ بھی سسٹم ہوگا، کیونکہ پانی کا آپ کو پتہ ہے کہ لاہور میں بھی ڈپلیٹ ہو رہا ہے انڈر گراؤنڈ واٹر. ایسے بھی اوور آل سچویشن بڑی کمپلیکیٹڈ قسم کی ہے، اس لیے واسطہ نے پانی کے اسٹور کر رہے ہیں، ری یوز بھی کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ریچارجنگ کا بھی کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے جو ڈسٹرکٹ میٹڈ ایریا انٹرنیشنل پریکٹسز ہوتے ہیں کہ ورکس پلیس سسٹم میں، وہ اپنے اون سورسز سے ایک ڈیولپ کی ہے 200 ہاؤسز کا. وہاں پہ ہر ہاؤس پہ میٹر بھی ہوگا، سو او ایچ آر پانی بھی دیں گے، بلک فلو میٹر بھی لگا رہے ہیں تاکہ بلک فلو میٹر کے تھرو پتہ چلے کہ ان 200 ہاؤسز کے ایریا میں پانی کتنا گیا، میٹرز جو ان کی پراپرٹیز پہ لگے ہیں بلڈ کتنا ہوا، اگر کوئی ڈفرینس ہے تو وہ وہاں پانی گیا اور انلیگل ہے، مس یوز ہے یا تھیفٹ ہو رہی ہے. تو اس طرح وہ بھی ہم نے ایک ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ ایریا بنایا، ڈسٹرکٹ میٹڈ ایریا جو انٹرنیشنل پریکٹسز ہیں، اور اس سے پانی 20 to 35% پانی سیو ہوتا ہے. اس کے علاوہ ہم نے ابھی اپنے ہمارا ٹریننگ سینٹر ہے گلشن راوی میں، اس میں ایک رین واٹر ہارویسٹنگ کا جتنے بھی ہماری بلڈنگس ہیں ان کے روف سے پانی کلیکٹ کر کے ایک ٹینکس میں، اور وہاں پہ اسپرنکلرز لگائے ہوئے ہیں تاکہ وہ پانی ہم لانس کو دے سکیں، نہ کہ وہ پانی ویسٹ کریں اور پھر زمین سے پانی نکالیں اور لانس کو دیں. تو وہ بھی ہم نے ایک رین واٹر ہارویسٹنگ کا کام کیا، ابھی اپنے اون سورسز سے کیا. اس کے علاوہ ہم نے اپنے الجزائری اکیڈمی ہماری ٹاؤن شپ میں، وہاں پہ ہمارے کافی سارے آفسز ہیں، ریزیڈنسز بھی ہیں، ان کا ویسٹ پانی ہے وہ اس کو کلیکٹ کر کے اور اس کو ہم ٹریٹ کرتے ہیں. ٹریٹمنٹ کے تھرو وہ پانی جو ہے ہم ری یوز کر سکتے ہیں. ادھر جو لانس ہیں ان کے لیے اسپرنکلرز لگائیں اور وہاں پہ ری یوز کر رہے ہیں. اس طرح واسطہ ڈفرینٹ پروجیکٹس پہ کام کر رہا ہے جہاں پہ جو انڈر گراؤنڈ واٹر ہے اس کو سیو کر سکیں، رین واٹر کو ہم کلیکٹ کر سکیں. انہوں نے جتنے بھی ریسائکلنگ پلانٹ لاہور میں ہیں ان پہ بھی فیلڈ سروس اسٹیشنز ہیں ان پہ بھی ریسائکلنگ پلانٹس لگائے ہیں تاکہ وہ پانی ری یوز ہو اور انڈر گراؤنڈ واٹر جو ہے نا اس کو سیو کیا جا سکے. گاڑیاں دھوئی جا رہی ہیں، جی سروس اسٹیشنز ہیں ادھر ریسائکلنگ پلانٹس لگائے ہیں تاکہ انڈر گراؤنڈ پانی کم سے کم ہم نکالیں اور اسی کو ری یوز کریں اور گاڑیاں دھوئی جائیں. اس کے علاوہ جو مساجد ہیں جو پارکس میں ہیں وہاں پہ ٹینکس بنائیں تاکہ وضو کا پانی جو ہے وہاں پہ کلیکٹ کریں اور وہ ہارٹیکلچر پرپز کے لیے یوز ہو سکے. تو اس سال ہمارا ایک سرفیس واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کا پروجیکٹ ہے کہ کینال سے ہم پانی لیں گے اور اس کو ٹریٹ کریں گے 50 ملین گیلنس پر ڈے، یعنی 5 کروڑ 40 لاکھ گیلن
پر ڈے پانی ٹریٹ کر کے لاہور میں ہم دیں گے. اس کا PC1 بھی ہمارا انڈر اپروول ہے اور ویری شارٹلی اپروو ہو جائے گا, اور اس سے ہم شہر میں پانی دیں گے. ادھر بھی میٹرز لگائیں گے, ڈسٹریمیٹڈ ایریاز ڈیولپ کریں گے, زونیں ڈیولپ کریں گے, تو اس سے بھی پانی آپ کا 25 to 35% سیو ہوگا, اور جو انڈر گراؤنڈ واٹر ہے وہ سیو ہوگا, اور اسی طرح سرفیس واٹر کے تھرو پانی دیں گے. تو اس طرح کے بہت سارے پروجیکٹس ہیں جس پہ واسا اس وقت کام کر رہا ہے. اس کے علاوہ ہم جیسے یہ میٹرنگ اپنے اون سورسز سے نیکسٹ اپنے بجٹ میں بھی ہم نے 10,000 میٹرز لے کے آ رہے ہیں تاکہ پراپرٹیز پہ میٹر لگیں, لوگ کم سے کم پانی استعمال کریں, لوگوں کو آئیڈیا ہو کہ جتنا پانی ہم یوز کریں گے اکارڈنگلی بل پے کرنا ہوگا, تو اس سے بھی 20 to 30% پانی جو ہے سیو ہوتا ہے. اچھا, یہ جو آپ نے ٹینکس بنائے ہیں لوگ کن کن علاقوں میں بنائے ہیں؟ ایک تو لکشمی بڑا پانی کھڑا ہوتا تھا, ادھر ایئرپورٹ والے علاقے میں بڑا پانی کھڑا ہوتا تھا, تو کن کن علاقوں میں آپ لوگوں نے بارش؟ یہ ہمارے 13 ہیں, 3 جیسے بن گئے ہیں, چوتھا بلکہ قذافی اسٹیڈیم میں بن گیا ہوا. اس میں شیراں والا گیٹ ہے, لارنس روڈ گارڈن ہے, لارنس روڈ پہ پانی کھڑا ہوتا تھا. اسی طرح کشمیر روڈ ہے, اور ایئرپورٹ کا آپ نے کہا تو ادھر تاج پورہ ہے, یہ علی بلاک گارڈن ٹاؤن میں ہے, ٹکا چوک جوہر ٹاؤن میں, فروٹ اینڈ ویجیٹیبل مارکیٹ علامہ اقبال ٹاؤن مہران بلاک کے قریب ہے, وہاں پہ بڑا ڈپریشن لو لائنگ ایریا ہے. اس طرح وارث روڈ ہے, اور کریم پارک, ریلوے اسٹیشن, اس طرح ڈفرینٹ پلیسز ہیں جہاں پہ ہم یہ 13 ٹینک 3 بن گئے ہیں, اور 10 اس سال بنا رہے ہیں. اس میں قذافی پہ بھی ہم نے کمپلیٹ کر لیا. اچھا, یہ کتنا سٹوریج ہو جائے گا, کتنا ٹارگیٹ ہے ایک سال کے اندر جو پانی کتنا اکٹھا ہو سکتا ہے؟ اس میں دیکھیں ان کی جو کیپیسٹی ہے ٹوٹل وہ 24 ملین گیلنس ہے, اور اب جتنی بارشیں ہوں گی اتنی بار اس کو فل ہونا ہے. اب یہ تو نمبر آف بارش پہ ڈپینڈ کرے گا, بارشیں زیادہ ہوں گی تو پانی اس سے زیادہ سیو ہوگا, کلیکٹ کریں گے, اس کو ری یوز کریں گے. لیکن ایک ٹائم پہ ان کی جو کیپیسٹی ہے وہ 24 ملین گیلنس. اچھا, بادشاہ نے ایک نئے ہدایت جاری کی کہ گھروں کے اندر بھی واٹر ٹینک بنائے ہیں, تو یہ کس طرح امپلیمنٹ آپ کروائیں گے گھروں کے اندر؟ کیا نئے گھروں کے لیے یہ انسٹرکشن ہے, جو پہلے گھر بنے ہوئے تھے ان کے لیے بھی یہ انسٹرکشن ہے؟ لیکن یہ LDA کے جو بائی لاز ہیں, بلڈنگ بائی لاز, ان میں شامل کروایا ہے کہ 10 مرلہ اینڈ ابو جو ہیں وہ اپنے رین واٹر ہارویسٹنگ کے کلیکٹر ٹینک بنائیں گے, اور پانی کو اپنے ہارٹیکلچر پرپز یا ادر پرپز کے لیے یوز کریں گے. اور LDA اپنے بائی لاز میں شامل کر, وہ نقشہ ہی پاس تب کرتے ہیں جب وہ یہ سسٹم بناتے ہیں, تو اس کو امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے. اچھا, کوئی جرمانے بھی ہوں گے اگر جو لوگ نہیں کریں گے, جو واٹر ٹینک نہیں بنائیں گے, ان کے لیے کیا کوئی سزائیں, کوئی جرمانہ بھی آپ لوگ؟ دیکھیں اس کا ایک تو انیشلی نقشہ ہی پاس نہیں کرتے LDA والے, اور اس کے بعد کمپلیشن پلان بھی اس وقت تک اپروو نہیں ہوتا جب تک وہ فائنلی دیکھ نہیں لیتے کہ ٹینک بنا ہوا ان یوز ہے یا نہیں ہے. تو اس کے بعد بھی ٹائم ٹو ٹائم ہم بھی چیک کرتے ہیں کہ اگر کسی کو نہیں ہے تو اس کو امپلیمنٹ کروائیں. تو جو پرانے گھروں کے ہیں ان کے لیے یہ لاز, اور دیکھیں یہ فیوچر کے لیے ہے, ان کے لیے بھی آہستہ سے یہ چیزیں بنیں گی. جب ایک گھروں میں بننا شروع ہوگا, بہت سارے لوگ اب اپنے طور پہ مائنڈ سیٹ بھی چینج ہو رہے ہیں کہ پانی کو سیو کرنا ہے, کلیکٹ کرنا ہے, تو یہ لوگ اس طرف ٹرینڈ شفٹ ہو رہا ہے. اور باقی وائلیشن کا بھی ہے کہ اگر پانی اس کو ویسٹ کرتا ہے, پائپ کے ساتھ ریمپ وغیرہ دھوتا ہے, گاڑیاں دھوتے ہیں, تو آنریبل ہائی کورٹ نے ایک ہمیں ڈائریکشن دی ہوئی ہے کہ آپ 10,000 ڈومیسٹک جہاں پہ ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں ان پہ فائن کریں, اور 20,000 جہاں پہ کمرشل ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں, اور اگر ادھر پانی ضائع کیا جا رہا ہے تو ان پہ آپ فائن کریں. ان میں گاڑیاں اگر دھوئی جا رہی پائپ سے, اسی طرح پودوں کو پانی لگایا جا رہا ہے پائپ کے ساتھ, ریمپس دھوئے جا رہے ہیں, تو اس طرح کی ویسٹیج اگر کرتے ہیں تو فائن کرتے ہیں. اچھا, لاہور میں پانی کتنے عرصے بعد ختم ہو جائے گا اگر یہ ریسائکلنگ؟ دیکھیں ختم تو نہیں اس کی, کیونکہ ریچارجنگ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے نظام بنایا ہوا ہے. ہمارے یہ سلسلہ جو ہے پہاڑوں کا, وہاں سے ریچارجنگ ہو رہی ہے, اور یہ ختم تو نہیں ہوگا, لیکن یہ ہے کہ کم ہو رہا ہے کہ ابسٹرکشن آپ کی بڑھ رہی ہے, اور جو ریچارجنگ ہے وہ کم امبیلنس ہو گئی ہے. اس کے لیے ہمیں ماڈرنائزیشن پہ جانا ہوگا, نیو ٹیکنیکس پہ جانا ہوگا, جیسے کہ سرفیس واٹر ہم انڈکٹ کریں, جیسے ایک پروجیکٹ ہمارا ہے 50 ملین گیلنس کا. اس کے بعد فردر ہم کریں گے, ہمارا جو ماسٹر پلان میں ہم نے رکھا ہوا ہے کہ 2050 تک ہم اس کو 100% سوئچ کریں سرفیس واٹر پہ, تاکہ انڈر گراؤنڈ سیو ہو فیوچر جنریشنس کے لیے. اس کے علاوہ جیسے یہ میٹرنگ وہ پروجیکٹس ہیں, ڈسٹریمیٹڈ ایریا ڈیولپمنٹ جس کا ہم نے کہا کہ ایک پائلٹ پروجیکٹ ہم نے اون سورسز سے کر رہے ہیں, اور پھر
सरफेस वाटर के प्रोजेक्ट में भी हमारे 24 एरियाज़ हैं जहाँ पे हमने डिस्ट्रिक्ट मीटेड एरियाज़ बनाने हैं। तो ये प्रैक्टिसेस हैं। उसके अलावा ये जो स्टोरेज टैंक्स हैं, इनसे पानी आप बचा सकते हैं। अच्छा, एक बिलों का बड़ा इशू होता था कि आप लोगों के पानी के बिल जो है वो सरकारी अदारे अदा नहीं कर रहे थे, तो अब आप लोगों को बिलों का इशू हल हो चुका होगा? जी, ये काफ़ी हद तक स्ट्रीमलाइन हो चुके हैं, लेकिन कुछ अभी भी है इश्यूज, लेकिन उन पर हम टेकअप किया हुआ है और वो रिजॉल्व हो जाएंगे पूरी। और ये जो मीटर का बता रहे हैं घरों के, ये कब तक आप लोग शुरू कर रहे हैं जो घरों पे मीटर लगेंगे, और कितना बिल एक किस तरह उसका अपने हिसाब लगाएंगे? देखिए, ये हमारा एक सरफेस वाटर ट्रीटमेंट का जो प्रोजेक्ट 2 लाख मीटर उसमें है, वो अंडर अप्रूवल है। 2 लाख मीटर्स हमने इस साल एडीपी में प्रपोज किए हैं और 10,000 मीटर हम अपने ओन सोर्सेज के बजट में इस साल रख रहे हैं। तो इस तरह ये चीज़ें हमारे चल रहे हैं, स्टेप बाय इन फेजेस होगा, 4-5 साल लगेंगे, लेकिन 100% मीटरिंग होगी। फर्स्ट फेज में लाहौर को आप लोग मीटर जी, हम लाहौर में अपने कर रहे हैं, बाकी सिटीज़ भी कर रहे हैं अपने बसात के मुताबिक, लेकिन लाहौर ने इसमें इनिशिएटिव लिया और हम करने जा रहे हैं।